سید قطب رحمہ اللہ کی پھانسی کے وقت حکومت نے جامعہ ازہر کے ایک شیخ کو حکم دیا کہ پھانسی کے وقت سید قطب رحمہ اللہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ نادان شیخ جب سرکاری حکم کی تعمیل میں سید قطب کو تلقین کرنے لگا، سید قطب رحمہ اللہ اس کی بات سن کر کہنے لگے، ارے نادان، میں اسی کلمے کے لیے جان دے رہا ہوں اور تم اسی کلمے سے روزی کما رہے ہو، تم مجھے کیسے اس کی تلقین کرتے ہو؟ سارے لوگ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، مگر سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے۔ دنیا میں پسے ہوئے طبقے بے حد و حساب اور طاغوت مٹھی بھر، وہ کیا چیز ہے جو اتنی ساری خلقت کو چند فرعونوں کی چوکھٹ پر جھک جانے اور ان کی غلامی اختیار کر لینے پر آمادہ رکھتی ہے؟ بے روح نفس، نامردی، عزت نفس کی قربانی، اپنی خدا داد انسانی عظمت و وقار سے دستبرداری، قبول ذلت کے پیچھے ہمیشہ یہی چند چیزیں کار فرما رہتی ہیں۔ کیا مشرق کی موجودہ غربت اسلام کا نتیجہ ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اسلام نے تو اپنے مثالی دور یعنی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں معاشرے کو اس قدر خوشحال بنا دیا تھا کہ اس میں لوگ ڈھونڈتے تھے مگر انہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اسلام زندگی کا ایک عملی نظام ہے جس نے عمل کی دنیا میں یہ معاشی معجزہ کر دکھایا تھا۔ اسی اسلام کو اور اسی نظام زیست کو ہم آج پھر سے دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ یہ دین اپنی پوشیدہ خوبصورتیوں کو اس سکون میں بیٹھ رہنے والے فقیہ پر ظاہر نہیں کرتا کہ جو اس دین کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ یہ دین کوئی کیک نہیں ہے کہ جسے آپ دماغ کے سرد خانے میں ٹھنڈا کر سکے، بلکہ اس دین کو حلقہ زندگی میں واپس لانے کی جدوجہد اور اس کے معاشرے کے قیام کی کوشش سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ سیاست اور سیاسی و اقتصادی و سماجی محکموں اور فکری و تعلیمی شعبوں سے بے دخل کر دیا جانے والا دین کوئی بھی دین ہو سکتا ہے سوائے اس ایک دین کے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ جاہلیت اپنے مزاج اور روح کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ جاہلیت کسی محدود زمانہ کے کسی خاص وقفے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقل و فکر کی ایک خاص و متعین ساخت کا نام ہے۔ وہ فکری ساخت جو اس وقت ابھرتی ہے جب انسانی زندگی کے وہ حدود اور معیار باقی نہیں رہتے جو خدا نے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جگہ وضع کردہ وہ مصنوعی معیار آ جاتے ہیں جن کی بنیاد وقتی خواہشات پر ہوتی ہے، جس کو آج دنیا اپنے ارتقائی عہد میں بھی اسی طرح جھیل رہی ہے جس طرح اپنے بربریت اور جہالت کے ابتدائی زمانہ میں جھیل رہی تھی۔ اسلام کوئی ایسا تاریخی قصہ نہیں ہے جو طے پایا اور تاریخ میں منتقل کر دیا گیا۔ اسلام کا انسانیت کے ساتھ رشتہ ایک مستقل معاملہ ہے جس کا طے پانا حتمی وقت تک مقدر ہو چکا ہے۔ جتنی مرتبہ بھی انسان اس سچائی کے راستے سے بھٹکے گا، اتنی ہی مرتبہ یہ رجحان دہرایا جائے گا۔ جو استعمار کی کھینچی ہوئی لکیروں پر ایمان رکھتا ہے وہ اسلام کی بات نہ کرے۔ ہم وہ امت ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی ہیں۔